لڑکا جب وہ چھوٹا سا تھا اس کے باپ کا انتقال ہو گیا. انتقال ہونے کے بعد ان کو دفنایا گیا, کفنایا گیا. جب وہ لڑکا نوجوان ہوا, ہوشیار ہوا, اس نے اپنی ماں سے پوچھا کہ امی جان ذرا مجھے یہ تو بتاؤ میرے باپ کون سے کام کیا کرتے تھے, ان کا دھندا کیا تھا, ان کا مشغلہ کیا تھا, ان کا کام کیا تھا. ماں نے جواب دیا کہ بیٹا وہ جو کام کیا کرتے تھے تم وہ کام مت کرو, بلکہ تم اپنے کام سے مطلب رکھو. لیکن بیٹے نے اصرار کیا کہ نہیں اماں جان مجھے پتا وہ کون سا کام کیا کرتے تھے. تو امی جان نے کہا کہ بیٹا وہ لوگوں کو ٹھگا کرتے تھے. تو بیٹے نے کہا کہ اگر وہ لوگوں کو ٹھگا کرتے تھے تو میں بھی لوگوں کو ٹھگوں گا. امی جان نے خوب سمجھایا بجھایا لیکن وہ لڑکا ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا. اس نے اپنی امی جان سے کہا کہ تم میرے لیے ناشتہ تیار کر دو, کھانا تیار کر دو, میں اپنے گھر سے وہی کام کرنے کے لیے جاؤں گا. چنانچہ اس کی ماں نے ناشتہ تیار کر دیا, کھانا تیار کر دیا. اس نوجوان نے کھانا کھایا اور ٹفن میں بند کر کے کچھ کھانا واپس اپنے ساتھ لے کر کے چلے گئے. جب وہ راستے سے جا رہا تھا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک جنگل کے اندر سنسان جگہ ہے اور اس سنسان جگہ میں ایک کنواں نظر آیا اور اس کنویں پر 4 لڑکیاں پانی بھر رہی تھی جو کہ نہایت حسین و جمیل اور خوبصورت تھی. وہ چاروں پانی بھر رہی تھی. جب اس نوجوان نے دیکھا ان کو یہ بھی نہیں پتا چل رہا تھا کہ یہ جگہ کون سی ہے, یہ بستی کون سی ہے. وہ نوجوان دھیرے دھیرے اس کنویں کے پاس گیا اور جا کر کے کہتا ہے کہ میری پیاری بہن ذرا مجھے پانی پلاؤ, مجھے پیاس لگی ہے. تو چاروں لڑکیوں نے جواب دیا کہ ٹھیک ہے بھائی جان آپ پانی پی سکتے ہیں. انہوں نے پانی پلا دیا. اس نوجوان نے کہا ذرا مجھے یہ تو بتاؤ میں ایک مسافر اور اجنبی آدمی ہوں, مجھے اس جگہ کا پتہ نہیں کہ یہ کون سی جگہ ہے. کہا کہ اس گاؤں کا مجھے نام بتاؤ. اس لڑکی نے جواب دیا کہ اس گاؤں کا نام ہے ٹھگوں کی بستی, ٹھگوں کی بستی. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر تم نے جگہ کا نام بتا دیا تو تم اپنا نام اور اپنے باپ کا بھی نام بتاؤ. تو ایک لڑکی سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے اور تمہارے باپ کا نام کیا ہے. اس لڑکی نے جواب دیا کہ میرا نام یہ, میرے باپ کا نام یہ. دوسری لڑکی سے پوچھا, اس نے جواب دیا کہ میرا نام یہ, میرے باپ کا نام یہ. تیسرے سے پوچھا, اس نے بھی کہا کہ میرا نام یہ اور میرے باپ کا نام یہ. چوتھے سے پوچھا, چوتھی نے بھی کہا کہ میرا نام یہ اور میرے باپ کا نام یہ. یہ کہہ کر کے اس نوجوان نے کہا کہ دیکھو دیکھو تم اپنے گاؤں جا رہی ہو, مجھے بھی لے کر کے چلو کیونکہ یہاں کا راستہ مجھے پتا نہیں ہے کہ کدھر سے تمہارے گاؤں جانا ہے. اس لیے ان لڑکیوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ میرے پیچھے پیچھے چلے. آگے آگے لڑکیاں جا رہی تھی اور پیچھے پیچھے نوجوان جا رہا تھا. جب وہ لڑکیاں اپنے گاؤں کے اندر داخل ہوتی ہیں, اپنے اپنے گھروں کے اندر داخل ہوتی ہیں, اس نوجوان نے کہا کہ ٹھیک ہے بہن تمہارا شکریہ. لیکن انہوں نے ایک چیز کو بہت ہی دھیان سے دیکھا کہ جس لڑکی کا جو نام تھا اور جس گھر میں وہ داخل ہو رہی تھی ان کا نام پتا اور ان کے گھر کو اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیا, دماغ میں بٹھا لیا کہ یہ جو لڑکی جا رہی ہے اس کا نام یہ ہے اور اس کے باپ کا نام یہ ہے اور اس کا گھر یہ ہے. اس طرح کر کے انہوں نے چاروں کا نام, چاروں کے باپ کا نام اور چاروں کے گھروں کا پتہ لے لیا اور وہ وہاں سے پتہ لے کر کے سیدھے تھوڑی دور ہٹ کر کے ایک چوپال پر بیٹھ گئے, ایک مچان پر بیٹھ گئے. کچھ ہی دیر کے بعد ان چاروں لڑکیوں کے شوہر جنگل سے کام کاج کر کے اپنے گھر تشریف لائے. انہوں نے بھی کھانا پینا کھایا اور اپنے معمول کے مطابق, اپنی دستور کے مطابق اپنے گھروں سے نکل کر کے اسی چوپال پر جا کر کے بیٹھ گئے. ان چاروں نے دیکھا کہ ایک نوجوان, یہ مسافر آدمی کہاں سے آیا ہے اور یہ کون ہے, ذرا ان سے نام اور ٹھکانہ تو پتا کریں. ان کے پاس گئے, ان کا نام پوچھا, ان کے باپ کا نام پوچھا, ان کا ٹھکانہ پوچھا. اس نوجوان نے ہر چیز کا جواب دے دیا. پھر کچھ دیر بات کرنے کے بعد ان چاروں نے کہا کہ دیکھو بھائی صاحب ہم لوگ جس گاؤں میں رہتے ہیں اس گاؤں کا نام ہے ٹھگوں کی بستی. چلو ایسا کرتے ہیں کہ خالی چپ چاپ بیٹھنے سے کیا فائدہ, کوئی اپنے دادا کے زمانے کی کوئی بات سنائے. جو بات سنائے گا اگر کوئی آدمی اس کی بات کو جھٹلائے گا تو اس کو 500 روپے کا جرمانہ دینا پڑے گا. تو چاروں راضی ہو گئے کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے. جن کو دماغ میں جو بات آئے اپنے دادا پردادا کے زمانے کی, اپنے باپ کے زمانے کی جو بھی بات بتانا چاہے وہ بتائے, لیکن جو ان کی
बातों को झुटलाएगा उनको 500 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। चुनांचे उन चारों ने कहा कि ठीक है भाई साहब शुरू करो। तो उस नौजवान ने कहा कि नहीं पहले आप ही लोग शुरू करें। तो एक आदमी ने कहा कि देखो भाई साहब मेरे दादा के जमाने में एक भैंस ऐसी थी कि जो इतना दूध देती थी कि पूरे मोहल्ला वाले उसका दूध जी भर के पी लेते थे, पेट भर जाता था लेकिन फिर भी दूध बच जाता था। तो चारों ने कहा कि वाकई में तुम बिल्कुल सही कह रहे हो सकता है कि वो खैर बरकत का जमाना था, क्योंकि दिमाग में ये था कि कहीं अगर इनकी बातों को झुटलाएंगे तो 500 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। इसलिए कहा कि नहीं नहीं तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, तुम ठीक कह रहे हो। दूसरे नौजवान ने कहा कि भाई मेरे दादा के जमाने में एक भैंस ऐसी थी जो इतना पेशाब करती थी, इतना मूतती थी कि उसके पेशाब में नाव चलने लगता था, किश्ती चलने लगती थी। तो उन चारों ने बाकी जो बच्चे वो भी कहा कि हाँ हाँ तुम बिल्कुल सही कर रहे हो सकता है ये बात बिल्कुल दुरुस्त हो, क्योंकि डर ये था कि अगर हम इनकी बातों को झुटलाएंगे तो 500 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। उसके बाद तीसरे नौजवान ने कहा भाई जब दो आदमी ऐसी ऐसी बातें बोल लिए तो मुझे भी कुछ पढ़ा करके बोलना चाहिए। उन्होंने कहा कि देखो भाई साहब मेरे दादा के जमाने में चावल का एक दाना इतना बड़ा होता था कि एक दाने को तोड़ तोड़ कर पूरे गांव वाले खा लेते थे, फिर भी वो चावल का दाना खत्म नहीं होता था। तो उन चारों ने कहा कि वाह तुम भी बिल्कुल सही कर रहे हो। क्यों? इसलिए कि अगर कोई झुटलाता तो उनको 500 रुपए का जुर्माना देना पड़ता। चौथे ने कहा कि मेरे दादा के पास एक इतनी बड़ी बांस थी कि जब आसमान पर बादल लगाता था तो जब बारिश नहीं होती थी तो मेरे दादा उस बांस को बादल में मार करके पानी गिरा लिया करते थे, उस बादल को झाड़ कर पानी गिरा लिया करते थे। उन चारों ने कहा कि बिल्कुल तुम ठीक कर रहे हो। क्यों? इसलिए कि अगर हम तुम्हारी बातों को झुटलाएंगे हमें 500 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। अब उन चारों की बातें खत्म हो गई। उन चारों ने कहा कि नौजवान अब तू भी अपनी बात सुना। उस नौजवान ने कहा कि अरे यार मेरा तो किस्सा बहुत ही अजीब है, मेरा तो किस्सा बहुत ही अजीब है, बहुत ही करिश्मा वाला है। कहा कि क्या है बताओ तो जरा सही। उस नौजवान ने कहा कि देखो यार मेरे दादा ने मेरी पहली शादी बचपने में कर दी और मेरी पहली बीवी जो थी वो बहुत बड़ी उम्र वाली थी, लेकिन इत्तेफाक से उसके साथ मेरा निकाह नहीं हो सका, वो बीवी मुझे छोड़ करके चली गई। और उसके बाद मेरे दादा ने मेरी दूसरी शादी कर दी, इत्तेफाक से वो भी बड़ी उम्र वाली निकली और मेरा निकाह उनके साथ भी नहीं हो सका और मैं अलग हो गया, मेरी बीवी चली गई। उसके बाद कहा कि मेरे दादा ने फिर मेरी तीसरी शादी कर दी, तीसरी शादी जो की इत्तेफाक से वो भी बीवी बहुत बड़ी उम्र की निकली, मैं छोटा था, मेरे साथ उनका निभाह ना हो सका, इसलिए वो भी मुझे छोड़ करके चली गई। फिर उसने कहा कि इत्तेफाक से मेरे दादा ने मेरी चौथी शादी की, वो भी बीवी मेरी बड़ी उम्र वाली निकली और उसके साथ भी मेरा निभाह ना हो सका और वो भी मुझे छोड़ करके चली गई। लेकिन आज सफर में इत्तेफाक पेश आया, एक अजीब किस्सा पेश आया कि मैं अपने घर से बाहर आया तो मैंने देखा कि एक सुनसान जगह में 4 लड़कियां पानी भर रही हैं और उन चारों को मैंने देखा तो वो चारों मेरी ही बीवियां थी, वो चारों मेरी ही बीवियां थी। मैं देख करके खुश हो गया। अगर तुम मेरी बात पर यकीन नहीं करते हो मैं उनका नाम, उसके बाप का नाम, उसका घर भी बता सकता हूँ। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो देखो फुला बीवी का नाम ये है, उसके बाप का नाम ये है, उसका घर वो है, और फुला बीवी का नाम ये है, उसके बाप का नाम ये है और उसका घर वो है। तीसरी बीवी का नाम ये है, उसके बाप का नाम ये है और उसका घर वो है, और चौथी बीवी का नाम ये, उसके बाप का नाम ये और उसका घर वो है। इत्तेफाक से वो चारों औरतें उन्हीं चारों मर्दों की बीवियां थी। इसलिए उन्होंने सोचा कि भाई ये क्या अजीब किस्सा पेश आ गया, ये तो चारों मेरी बीवियां हैं। उस नौजवान ने कहा कि देखो चारों बीवियों का मैंने नाम भी बता दिया, उनके बाप का नाम भी बता दिया, उनके घर का ठिकाना भी बता दिया। अब चारों तुम या तो उन चारों को मेरे हवाले कर दो या नहीं तो 500 रुपए का जुर्माना निकालो। अब उन चारों ने कहा अगर अपनी अपनी बीवियां दे देते हैं तो बहुत ही बड़ा नुकसान होगा, इसलिए चलो भाई तुम 500 रुपए ही ले लो। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, जो काम बाप
باپ کیا کرتا تھا وہی کام بیٹا بھی کر کے یہاں سے دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ لیکن میرے دوستوں میرے بزرگوں ان کو یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ جس کام کو ہم کر رہے ہیں وہ کام اچھا ہے یا خراب ہے، جس کام کو ہم کرنے جا رہے ہیں وہ کام اچھا ہے یا خراب ہے۔ اس لیے ہمیں دماغ میں بٹھانا چاہیے، کوئی آدمی کسی کی جائیداد کو لوٹنے کے لیے، کسی کا کھانا ہڑپ کرنے کے لیے، کسی کی زمین کو لوٹنے کے لیے، کسی کو پریشان کرنے کے لیے، کسی کو ستانے کے لیے طرح طرح کے حربے استعمال کرتا ہے اور طرح طرح کے واقعات پیش آتے رہتے ہیں۔ لیکن میرے دوستو چاہے آپ کسی بھی جگہ ہو اور کسی بھی حالت میں ہو، اپنے دلوں کے اندر خدا کا ڈر ضرور رکھیں اور اپنی آخرت کی فکر ضرور کریں۔ آخر میں صرف 1 منٹ کا قصہ سنا کر کے آپ حضرات کو میں رخصت دوں گا۔ دوسرا قصہ ایک چھوٹا سا یہ ہے کہ چونکہ بہت سے آدمی ایسے ہوتے ہیں جو یہ دیکھتے ہیں کہ کسی طرح ان کا مال مجھے مل جائے، کسی طرح ان کی جائیداد مجھے مل جائے، کسی طرح ان کا کھانا مجھے مل جائے، میرا پیٹ بھر جائے گا، لیکن یہ نہیں دیکھتا ہے کہ جائز طریقے سے ہوگا کہ ناجائز طریقے سے ہوگا۔ اسی لیے ایک نوجوان کے بارے میں کہا جاتا ہے ان کو بہت زور سے بھوک لگی، بہت تیز بھوک لگی، گاؤں میں گھوما کہیں کھانا پینا نہیں مل رہا تھا، اتفاق سے گھومتے گھومتے وہ سمندر کا راستہ اختیار کر لیا۔ جب وہ سمندر کے کنارے کنارے جا رہا تھا انہوں نے دیکھا کہ 4-5 آدمی ایک جگہ کھانا نکال کر کے کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے۔ اس آدمی نے جب دیکھا تو سوچا کہ یہ 4-5 آدمی جب مجھے دیکھیں گے اور میں ان کو سلام کروں گا وہ مجھے کھانے کے لیے بلائیں گے۔ جا کر کے زور سے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ ان 4-5 آدمیوں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ جواب دے کر کے اپنا کھانا شروع کر دیا اور اس کو پوچھا بھی نہیں کہ آؤ تم بھی کھا لو۔ اس آدمی نے کہا کہ بھائی میں تمہارے گاؤں سے ہو کر کے آ رہا ہوں۔ اس نوجوان نے کہا ان 4-5 آدمیوں سے کہ میں تمہارے گاؤں سے ہو کر کے آ رہا ہوں۔ تو اس آدمی نے 4 آدمیوں نے کہا کہ اچھا تم میرے گاؤں سے آ رہے ہو تو یہ تو بتاؤ میرے گاؤں والے کیسے ہیں، میرے گھر والے کیسے ہیں، میرے کتے کا کیا حال ہے، میرے اونٹ کا کیا حال ہے، میری بیوی کیسی ہے، میرا بیٹا کیسا ہے، میرا گھر کیسا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ پوچھنے کے بعد پھر کھانا شروع کر دیا، لیکن ان کو یہ نہیں کہا کہ تو بھی آ جا کھانے کے لیے۔ اس نے کہا اس نوجوان نے کہ دیکھو بھائی سب چیز تو تمہارا ٹھیک ہے لیکن تمہارا کتا مر گیا۔ کیا کہا کہ تمہارا کتا مر گیا۔ تو اس آدمی نے سر اٹھایا، پوچھا کہ بھائی کتا کیسے مر گیا؟ کہا کہ اس لیے کہ اس نے تمہارے اونٹ کا گوشت بہت زیادہ کھا لیا تھا، اس نے تمہارے اونٹ کا گوشت بہت زیادہ کھا لیا تھا، اس کے کھانے کی وجہ سے اس کو کھانا ہضم نہیں ہوا، اس کو گوشت ہضم نہیں ہوا، اس لیے تمہارا کتا مر گیا۔ کہا کہ بھائی اونٹ کیسے مر گیا؟ کہا اس لیے کہ تمہاری بیوی مر گئی۔ کہا اس لیے کہ تمہاری بیوی مر گئی، کیونکہ جب تمہاری بیوی مر گئی تو تمہارے اونٹ کو کوئی چارہ دینے والی نہیں تھی، کوئی گھاس دانا دینے والی نہیں تھی، اس لیے تمہارا اونٹ مر گیا۔ پوچھا کہ بیوی کیسے مر گئی؟ کہا تمہارے بیٹے کے غم میں مر گئی، تمہارا بیٹا جو مر گیا تھا نا اسی کے غم میں وہ مر گئی۔ پوچھا کہ بھائی یہ کیا؟ کتا بھی مر گیا، اونٹ بھی مر گیا اور بیوی بھی مر گئی، یہاں تک کہ بیٹا بھی مر گیا۔ پوچھا کہ بھائی بیٹا کیسے مر گیا؟ کہا کہ اس لیے کہ تمہارا گھر اس کے اوپر گر گیا، اس لیے کہ تمہارا گھر اس کے اوپر گر گیا۔ جب ان لوگوں نے دیکھا کہ بھائی میرا کتا بھی مر گیا، میرا اونٹ بھی مر گیا، میری بیوی بھی مر گئی، میرا بیٹا بھی مر گیا، میرا گھر بھی اجڑ گیا، میرا گھر بھی گر گیا، ابھی تو کہہ رہا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہے لیکن سب کچھ کو برباد کر دیا۔ ان 4-5 لوگوں نے کھانا چھوڑ کر کے وہاں سے بھاگا اور جا کر کے اپنے گاؤں کی طرف دوڑے۔ جب اس نوجوان نے دیکھا کہ یہ کھانا چھوڑ کر کے وہاں سے بھاگے، فوراً دوڑتے ہوئے آیا اور کھانا اٹھایا، کھانا شروع کر دیا اور جو کھانا بچا تھا اس کو اپنی پوٹلی میں لے کر کے نکل گیا۔ تو میرے دوستو میرے بزرگوں چالاکی اپنی جگہ ہے اور ایمانداری اپنی جگہ ہے، اس لیے اپنے آپ کو نیک بنائیے، اپنے عادات کو نیک بنائیں، اپنے اخلاق کو اچھے بنائیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے والا بنیں، تبھی جا کر کے میرے دوستو میرے بزرگوں ہمارا ایمان مضبوط ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی گانے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور جو کچھ بھی باتیں کہی گئی ہیں ان پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔